وحسن اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، غفور رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہمیں پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ آؤ لوگوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرو، اپنے فائدے کے لیے کام کرو جو اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس نے فرمایا کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، واللیال العشر، اور ان 10 راتوں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قسم کھانے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم جب قرآن میں آ گیا یہی کافی ہے، یہی عظیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے کہ مجھے فجر کی قسم ہے اور اس 10 راتوں کی جو 10 آنے والی ہیں۔ وہ 10 دن کون ہیں؟ جو یکم ذی الحج سے لے کر 10ویں ذی الحج تک ہے۔ ان دنوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے، اور ایسا رحم کرتا ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر بھی نہیں، رمضان کا آخری عشرہ بھی نہیں، محرم کا پہلا عشرہ بھی نہیں۔ یہ دن اتنے عظیم دن ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ تم ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا کرنے پہ قادر ہے اور دے گا۔ جب اتنی شدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام کا ذکر کیا جس کا قرآن کے اندر میں ذکر ہے، تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ، کوئی شخص کتنی محنت کرے تو ان دنوں کو پالے، اس کا اجر و ثواب کی منزلت کتنی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی دنیا کا عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا ہاں ایک وجہ ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے اور وہ میدان کارزار کے اندر، میدان جہاد کے اندر شہید ہو جائے، تو اس کا درجہ جو ہے یقین ایام کے اندر بابر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا درجہ نہیں ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا عظیم مرتبہ دیا ہے ان 10 ایام کے اندر۔ اور یہ 10 ایام وہ ہیں جن کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان ایام کے اندر کیے گئے کام ہر قسم کے کام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ میرے سمجھ لیجیے کیا ہے، ان تمام ایام العشر جو ہے اپنے ذی الحج کے دن ہے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر وہ قربانیاں دی ہیں جن قربانیوں کا تذکرہ کو خود کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سوچیے ذرا، ہم اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، دنیا کا ہر جائز ناجائز کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تاکہ ہماری اولاد دنیا کے اندر آرام سے رہے۔ اور اولاد اگر ایسی ہو جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تھے، بڑھاپے کی عمر ہے، 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہونہار بیٹا دیا ہے جو ماں باپ کے سامنے ہمیشہ اپنی گردن جھکا کے رکھتا ہے۔ ابراہیم کو کہا جاتا ہے ابراہیم، خواب میں دکھایا گیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہو۔ اب یہ بات کہنے کو تو چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن غور کرو، بڑھاپے کی عمر کے اندر بیٹا آپ کو دیا جائے، 15-16 سال کا ہونہار بیٹا ہو، فرمانبردار ہو، خوبصورت ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ ذبح کر دو۔ اب یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر شاد کہتے ہیں کہ میں اللہ تیرے حکم کے اوپر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔
پھر بیٹے سے پوچھتے اسماعیل میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے کے اندر ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بھی اپنے باپ کے نفس کے قدم کے اوپر اللہ کی رضا کے اندر راضی ہے، کہتا ہے میرے باپ جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کو پورا کر، مجھے تو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہو پائے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لٹا دیتے ہیں، اور ایک اور ہے پدری شفقت بھی ہے یقیناً، وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی آنکھیں مجھ سے ملیں گی ذبح کرتے ہوئے، میرے ہاتھ لڑکھڑا جائے، میرے دل کے اندر کچھ چیز پیدا ہو جائے، کہا کہ بیٹا تو اپنی گردن بھی نیچے رکھ، سر بھی نیچے رکھ، تاکہ میری آنکھیں تمہیں دیکھ ہی نہ سکے، میں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے تمہیں کچھ جھجک محسوس نہ کروں۔ چھری چلائی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیڑ یا دمبا جو ہے وہ جنت سے بھیج دیا کہ ابراہیم لقد صدقت رؤیا، اللہ تعالیٰ نے تیرا امتحان لینا تھا، تو نے اپنے خواب کو پورا سچا کر دکھایا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر یہ مینڈا تم نے بھیجا ہے جو جنت سے آیا، اس کی قربانی دو۔ یہ تمام ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے تقریباً اسی کی نشانی ہے، اسی کا سارا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی اہلیہ کی قربانی سب تک پسند آتی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے اس چیز کو، اس ایام کو متفرق بنا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہر معاملے کے اندر، ہر امتحان کے اندر اپنے آپ کو سب سے اول نمبر پہ پاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ وہ دن ہے جس کے اندر یقین کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ایام کے اندر اس سے پاکیزہ دن اور اس سے زیادہ اجر والے دن اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ان ایام کے اندر بھی ذروہ سلام جو ہے، چوٹی کا دن جو ہے وہ یوم العرفہ ہے۔ یوم عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن بھی ہے، اور اس عرفہ کے اندر حاجی جو ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، عیال کو چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دن اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے عرفہ کا روزہ رکھا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے آنے والے اور 1 سال پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی عظیم بات ہے یہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ یوم النحر، اس کے بعد کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر، ان کے بیٹے کی قربانی کی یاد کے اندر ہم نحر کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ایک جانور پالتے ہیں، جانور کو بڑی محبت سے پال کے پھر اللہ کے راستے کے اندر اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان کی نشانیاں ہیں۔ اس سے کہ دیکھیں طواف کا معاملہ، اس کے علاوہ آپ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، یہ بھی وہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کی سنت ہے، جو وہ بھاگتی پھری اپنے بیٹے کو لے کر پانی کی تلاش کے اندر پہاڑیوں کے درمیان بھاگتی پھری۔ اللہ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ جو مسلمان جائے گا جب تک صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کرے، بھاگے دوڑے نہ، اس کو تو حج قبول نہیں ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ تمام عبادات کا عکس جو ہے ہماری زندگی کے اندر ملا جاتا ہے، اور یہ وہ عبادات ہے، جامع ترین عبادت ہے۔ یہ 10 ایام کی حاجیوں کی عبادت، یا اپنے گھر میں رہ کے اس کی قربانی کرنا، تمام چیزوں کو رکھنا، 10 دن کے لیے اللہ کے سامنے سر سجود ہو جانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ تعظیم کام ہے کہ اس کو ہمیشہ میں اس لیے محفوظ کر دیا گیا کہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر کام کرنے کا اجر اتنا دیا گیا کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر، پوری زندگی کے اندر کوئی دن اس سے بڑھ کے نہیں، کسی دن کے اندر اس سے زیادہ اجر ثواب کا وعدہ نہیں کیا جیسا اس سے کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا، ہر شخص کو جو بھی اپنی استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی ضرور کرے۔ اب اس کے اندر کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے اندر بے تاثر غریب فقیر لوگ ہیں، ان کی مدد کی جائے، بیواں ہیں ان کی مدد کی جائے، یتیم بچے ان کی مدد کی جائے، قربانی کا گوشت بجائے اس کے ذبح کرنے کے ان کو دے دیا جائے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جب قربانی کی بات آئے، 50-60 ہزار یا 1 لاکھ 2 لاکھ کی بات آتی ہے تو یہ فلسفہ لے کے آ جاتے ہیں، ان کو فلاں کو دے دو، فلاں فقیر کو دے دو۔ جب وہ اپنے لیے گاڑیاں خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، اور عیاشیوں کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں جائز کام کے لیے، اس وقت ان کو احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میں گاڑی نہ لوں گا 20 لاکھ روپے کی، میں اس کے پیسے کسی فقیر کو دے دوں، کسی بیوہ کو دے دوں، کسی یتیم بچوں کی پرورش کر دوں، اس وقت یہ چیز یاد نہیں آتی۔ لیکن قربانی کے موقع اوپر کہتے ہیں جی ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم جو کریں کس طریقے سے یہ معاملہ ہم سے ٹل جائے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور وہ شخص قربانی نہ کرے،
उस शख्स को कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारे पास आए, हमारे ईदगाह में आए, नमाज पढ़े करे, तो कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला उससे तमाम चीज़ों से बेपरवाह है। अल्लाह ताला की कोई पसंद नहीं है कि तुम ऐसा मामला करो, और ये हकीकत है। तो उसकी सिर्फ ये भी देख लीजिए, लेकिन एक शर्त बहुत जरूरी है जिसको समझना निहायत जरूरी है। कुर्बानी के जानवर की जो पहचान हमें बताई गई है, बेऐब हो, आंखें और टांगें दुरुस्त हो, कान कटे हुए ना हो, जिस्म का कोई उज़्व कोई ऐबदार ना हो, ताकि दांत भी ना टूटे हो, कोई ऐसा काम ना हो जिसके अंदर कोई ऐब समझा जाए, लागर ना हो, कमजोर ना हो, तगड़ा हो जाना। लेकिन ये तो बड़ा और करते हैं, बाकी जानवर जो है बेऐब होना चाहिए, उसके कान पाँव जिस्म सारा सलामत होना चाहिए, तगड़ा भी होना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए। लेकिन ये नहीं देखते कि जो बंदा कुर्बानी करता है, इतने बड़ा महंगा जानवर लेके आया है, उसका अपना ज़रिया माश क्या है। अगर उसकी जिंदगी के अंदर हराम शामिल है, वो रिश्वत लेता है, वो चोरी करता है, वो लोगों के हक दबाता है, वो डाका डालता है, लोगों से ज्यादती करता है, ज्यादती करके माल कमाता है, या सूद का कारोबार करता है, सूद के पैसे इस्तेमाल करता है, बैंकों में पैसे रखे हुए उससे सूद आके वो काम करता है, फिर कहीं मैं कुर्बानी देता हूँ। भाइयों, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। सबसे पहले कुर्बानी का शर्त लाज़िम है कि आप रिज़्क़ हलाल कमाने वाले हों, रिज़्क़ हलाल से आप जानवर लें, उसको ज़िबा करें, ये सबसे पहली शर्त। ये कहते हैं कोई बात नहीं, रोज़ा में करिए। और इसके लिए और चीज़ नामो नमूद का मामला भी ऐसा होता है, जैसे रसूल फरमाया फमन सल्ला युराई फक़द अशरका वमन सामा युराई फक़द अशरका वमन तसद्दक़ा युराई फक़द अशरका। जिस शख्स ने नमाज पढ़ी इसलिए कि लोग उसको समझे कि बड़ा नमाजी बेज़दार है, फक़द अशरका। जिसने सदका दिया इसलिए दिया कि लोग समझे कि बड़ा सखी है, बड़ा गनी है, ये माल खर्च करने वाला है, फक़द अशरका, यकीनन उसने शिर्क किया। वमन सामा युराई फक़द अशरका, जिसने रोजा रखा इस नियत से रखा कि लोग मुझे देखेंगे बड़ा परहेजगार रोजेदार आती है, फक़द अशरका। इस तरीके से इस मामले कुर्बानी के मामले में याद रख लीजिए, जो शख्स कुर्बानी इसलिए करता है, जानवर लेके आता है, उसको लेके बाजारों में घूमता है, देखो कितना जबरदस्त मैंने बैल लिया है, कितना जबरदस्त ऊँट मैंने लिया है, कितने बुजुर्ग मैंने जानवर लिए हैं, लोग देखें कि वाकई बहुत नेक आदमी है, बड़ा शरीफ आदमी है, फक़द अशरका, इसने भी शिर्क कर लिया। भाइयों, याद रखना चाहिए कि हमने तमाम जितने अमाल हमारे हैं लिवज्हिल्लाह हम करते हैं, अल्लाह ताला की रजा मकसूद है, और किसी की रजा मकसूद है, किसी खुश करना मकसूद है, कोई नामो नमूद नहीं है। इसके फरमाया याद रखें, जब हम कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं, पहले हमारी नीयत ऐसी हो, टटोल के देखें, उस नीयत से पहले ये देखें कि हमने जो जानवर लिया है उसके हसूल का जरिया जो हमारे पास पैसा आया, वो पैसा कहाँ से आया हमारे पास। अगर वो जायज़ है, हलाल का पैसा है, आपने मेहनत करके कमाया है, किसी की लूट मार नहीं की, रिश्वत नहीं ली, चोरी नहीं की, खयानत नहीं की, तब तो वो आपकी कुर्बानी है, वो कबूल है, मंजूर है। और वैसे मामले पर अक्स है तो दुनिया के अंदर ढोंढोरा बेशक चीमलों की बड़े हमने कुर्बानियां कर दी, अल्लाह सुब्हान ताला के नजदीक उसकी कोई कीमत नहीं डाली थी। याद रखो, इस मामले के अंदर ये रखना चाहिए कि अबू दाऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, सूरह रसूल ने फरमाया जिलहज के पहले 9 रोजे रखने थे, और ये है सिर्फ मैंने आपके सामने अर्ज किया कि अरफा का रोजा रखना बहुत कमाल की बात है, बहुत सवाब की बात है। लेकिन अल्लाह के रसूल का मामूल ये था, उस 1 यकम जिलहज से लेके 9 जिलहज तक मुसलसल रोजे रखा करते थे। उन रोजे के बारे फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाया, जो शख्स इन 9 दिनों के रोजे मुसलसल रखे, ईमान और एहतिसाब के साथ रखे, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, उसकी जिंदगी के आने वाले गुनाह भी माफ हो जाते हैं, पिछले माफ हो जाते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपके दिल के अंदर अकीदा सिर्फ एक अल्लाह से तमन्ना हो, एक अल्लाह से तवक्को हो, बिल्कुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह। अल्लाह के अलावा कोई मकसूद नहीं, कोई मतलूब नहीं, किसी चीज की तलब उनको नहीं है। वो चाहते हैं कि सिर्फ अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। दुनिया की कोई कुव्वत को राजी करने के लिए आप क्या करेंगे तो वो कुर्बानी आपकी जायज नहीं होगी। सबसे पहले अपने दिल को टटोल के देखिए कि कुर्बानी करने के लिए हमें क्या करना है। और उसके एक और बात याद रखने की है, जिस वक्त हम कुर्बानी का हिस्सा डालते हैं, चाहे गाय में डाला है या ऊँट के अंदर हम हिस्सा डालते हैं, मुख्तलिफ लोग शरीक हो जाते हैं उसके। याद रखो, कुर्बानी का हिस्सा डालने से पहले ये याद रखो कि इस कुर्बानी के अंदर तुम्हारे साथ जो लोग शरीक हैं उनका अकीदा क्या है। अगर किसी का भी अकीदा मुश्रिकाना है, किसी के अकीदे के अंदर खलल शामिल है, गैर अल्लाह की उसके अंदर मिलावट शामिल की हुई है, उसने गैर अल्लाह को पसंद करने वाला बंदा है, कब्रों में जाने वाला बंदा है, गैर अल्लाह से मदद करने वाला बंदा है, अगर ऐसा बंदा उस कुर्बानी के जानवर के अंदर शरीक हो गया तो सबकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। ये इंतहाई ज़रूरी नुक्ता है कि जब आप कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हैं, आपके जो शरीक लोग हैं उनके अकीदे के बारे में जानना निहायत ज़रूरी है कि वो सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले हों, गैर अल्लाह की तरफ उनकी कोई तवज्जो ना हो, गैर अल्लाह से कभी इस्तिग़ासा करने वाले ना हो, गैर अल्लाह की इबादत करने वाले ना हो, सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले हों।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول اور منظور فرمائے گا. اگر ہم اس کے برعکس ہے تو تمام لوگوں کی قربانی قطعی طور پہ ضائع ہو جائے گی, وہ پورا آپ کو ملے گی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجیے قربانی کے سلسلے کے اندر یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ کوشش یہ کیجیے کہ بہتر سے بہتر جانور لیں, جتنی آپ کی ساتھ ہے قوت کر کے لے لیں. اور قربانی کرنے کے لیے آپ کو عید کی نماز سے پہلے جو بندہ ذبح کر دے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی. یاد رکھیں, قربانی کرنے کے لیے عید کی نماز پڑھیں گے, واپس آئیں گے, سب سے پہلا کام آپ نے قربانی کرنی ہے. اس سے پہلے جو کرے گا اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. ہمیشہ عید کی نماز کے بعد آپ کو قربانی کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا, جو شخص میرے دوست کے ساتھ دوستی رکھے اور میرے دشمن کے ساتھ دشمنی رکھے تو سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا اعلان جنگ کرتا ہے. اور یہ بات یقیناً ایسی ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, خاص طور پہ قربانی کا معاملہ ہم کرتے ہیں, تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ صرف ویسا ہی معاملہ ہے جیسے کوئی اپنے بچوں کو قربان کرے اللہ کے حکم کے مطابق, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. یہ اسی کے درجے کے نمبر بدن ملتے ہیں. یاد رکھو قربانی کرنے کا دوسرا عظیم نقطہ کیا ہے, اللہ تو نے مجھے ساتھ دی, میں نے جانور لیا, تیرے راستے میں نے ذبح کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ جب تیرا تقاضا ہوا, اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے طلب کیا, میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان کرنے کا تیار کیا اور ثابت بھی کر دیا کہ میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ اصل میں قربانی اس چیز کی شبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جانور ذبح کرو, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلو. اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو, اس کے اندر تم مارے جاتے ہو, پھر بھی تہے دل سے تم قبول کرو کہ اللہ قربانی دی تھی میں نے کر دی, لیکن اب میرا جان بھی تو طلب کرتا ہے تو تیرے دین کے لیے میں اپنی جان بھی عطا کرنے کو تیار ہوں. اور دوسری بات ان ایام کے اندر ایک وہ اہم بات ہے جس کو بھول چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر, اس کے بعد بھی صحابہ کے زمانے کے اندر, یکم ذی الحج سے لے کر اور 13ویں ذی الحج کی اثر تک تکبیرات کہی جاتی تھی. تمام لوگ تکبیرات کہتے تھے, بازاروں میں جاتے تکبیرات کہتے, اور یہ ہمیشہ معمول تھا. لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ لوگ کسی اصول و ضابطے کے پابند ہیں. وہ تکبیرات تحلیل آپ آواز بلند کیا کرتے تھے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے, صبح شام کو کہنا چاہیے. اور خاص طور نماز کے بعد, نماز سے نکلنے کے بعد بازاروں میں جب آپ گھومنے پھرنے جائیں تو لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بندہ ایک اصول و ضابطے کا پابند ہے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے, اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اللہ کے مقابلے کے اندر, اللہ کی تسبیح بیان کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے بڑا. اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میرا ذکر کرتے ہو, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تو خوب جانتا ہے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, یہ لوگ تیری تکبیر کر رہے ہیں, تیری عظمت کو بیان کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے گواہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اس ترتیب کے ساتھ قربانی دی, تکبیر و تحریمہ کہتے چلے گئے, میں نے سب کو بخش. کتنی عظیم بات ہے یہ دیکھیے. لیکن وہ کتنا آسان سا کام ہے, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. لیکن ہم اس معاملے کے اندر کوشش نہیں کرتے, اپنے معاملے کو چلا کے ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم سامنے آگے بڑھیں. تو کوشش کرو بھائیو, یہ جو 10 دن ہیں 9 دن ہیں, ان 10 دنوں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں. ان دنوں کے اندر قربانی کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کا اہتمام کریں, جتنے نیکی کے کاموں بڑھ چڑھ کے کریں, غریبوں کی مدد کریں, بیواؤں کی خدمت کریں, یتیموں کی خدمت کریں. اور گوشت جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقسیم کرنا ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے دیں جو بیچارے مفلس ہیں, جنہیں بس کھانے کو نہیں ملتا. یہ عید کے دنوں کے اندر وہ گوشت کھاتے ہیں تو کوشش کریں ایسے لوگوں کو دیں. یہ نہیں کہ اپنے ہمارے جیسے رواج ہم نے بنایا ہوا ہے, بکرا ذبح کیا یا بیل ذبح کیا تو ہم تمہارے گھر بھیجیں گے تو ہمارے گھر بھیجو گی, تصور اس کا ہے ہی نہیں کرتے. اور دوسری ایک اور بات جو ہمارے مقاصد دکھ رہے ہیں, بے بنیاد بات پھیلائی گئی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے, ایک عزیز و اقارب کی رکھا جائے, تیسرا فقراء کو دے دیا جائے. اس کا بھی کوئی تصور نہیں. آپ چاہیں تو سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیں, چاہیں تو سارا رشتہ داروں کو دے دیں, چاہیں تو سارا کھا لیں, کوئی ممانعت نہیں. لیکن غریبوں کو, فقیروں کا, ان لوگوں کا حصہ نکالنا ضروری ہے, اور یہ نکالنا ہی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی ورنہ گھر میں پڑا رہے گا, آپ کھاتے رہے ساری زندگی. لیکن ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں, جن کو نہیں ملتا کھانے کا, ان کو حق نہیں پہنچتا. اور دوسری بات ہے کہ ایک دوسرے گھر ادلے بدلے کے اندر دینا قطعی طور پر اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے. جس کو دیا, جس نے نہیں قربانی کی, ان کے گھر میں ضرور بھیجیے آپ. لیکن جس نے خود قربانی کی ہے تو آپ اس کو گھر میں بھیج کے کیا کرو گے, اس سے لے کے. یہ رسم ہے جو ہمارے یہاں پہلی گئی ہے, اس رسم سے بھی دور رہنا نہایت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے, اس کے قربانی کے جانور کے خون کا نیچے گرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. بھائیو,
اتنی عظیم دن ہے، عظیم قربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہماری آتی ہے کہ ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرا دیا ہوا مال ہے، تیرے مال سے میں جانور خریدتا ہوں، تیرے راستے میں قربان کرتا ہوں، تاکہ میری بھی کسی طریقے میں نسبت ہماری ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں صرف نہیں جو آپ کے فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے، جو آپ کے والدین فوت ہو گئے، کوئی اور عزیز فارغ فوت ہو گیا، اس کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے آخری مرتبہ تقریباً 100 اونٹوں کی قربانی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ایک ہو یا دو ہو، لیکن جتنے بھی قربانیاں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ گھر کے اندر اگر 10 لوگ ہیں، اگر تمام برسر روزگار ہیں، اگر وہ مجبوری سمجھتے ہیں ایک قربانی تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو بندہ خود کماتا ہے، خود اس کی زندگی کے وسائل کے پاس موجود ہیں، وہ ہر بندہ علیحدہ علیحدہ میں قربانی کرے۔ اور اس کے اندر یہ بھی یاد رکھو، کوئی شخص آپ کے گھر کی اندر خاتون ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے، اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہے، وہ چاہے تو اپنا علیحدہ سے قربانی بھی کر سکتی ہے، خاندان کے شریک بھی ہو سکتی ہے، چاہے تو علیحدہ سے قربانی بھی دے سکتی ہے۔ یہ تمام راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے ہیں، اس لیے تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، اور خوشنودی حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں طلب ہو، رضا کی طرف ہم کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری تمام مسائی کو، قربانی کو، نماز اور روزہ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ عظیم دن ہے، ان کو ضائع کرنے کے سے بچیں، کوشش کریں ہر وقت صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بیان کرتے جائیں۔ اور ہم نے یہ بھی اعلان کرنا ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز بالعموم لوگ مسجدوں میں پڑھ لیتے ہیں، جس میں شہیدوں کو کوئی جواز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ علاقے کا کوئی میدان اس کے اندر آئیے، نماز پڑھ کے اس اندر آئیے، صبح صبح گھر سے نکلیے، وضو کر کے نکلیے، صاف ستھرا ہو کے نکلیے، بہترین کپڑے پہن کے نکلیے، اور خوشبو لگا کے نکلیے۔ جس راستے سے جا رہے ہیں واپسی میں وہ راستہ کوئی اختیار کیجیے، اور عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد نماز ادا کیجیے۔ اور نماز اگر بارش ہے تو پھر کوئی بات نہیں، مسجد میں کر لیں، لیکن اگر بارش نہیں ہے تو پھر میدان کے اندر نماز ادا کی جائے۔ اور ہمارے ڈاکٹر، ہمارے بھائی، ہمارے دوست ڈاکٹر سید سید طیب حسین زیدی صاحب کو ہیں G11 اور GF11 کے درمیانی جو گرین حصہ ہے، گرین ایریا کے نماز الحمدللہ پاک کرتے ہیں، اور اس میں سب سے اول وقت یہی ہے 5:15 بجے وہاں پہ انشاءاللہ نماز کھڑی ہو جائے۔ اور بہتر بھی یہی ہے کہ جب ہو ہم نماز پڑھے فارغ ہو تو اب یہ بہت ٹائم ہے، گرمی بھی پڑ جاتی ہے، جلدی سے آپ جائیں گے، نماز پڑھ کے آئیں گے، قربانی کا ذبح کر دیا۔ اور اس میں ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے، کوشش کیجئے قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، قربانی کے جسم کا، قربانی کے گوشت کا کوئی حصہ ہے، یا کھال ہو، سر ہو، یا اس کی کلیجی ہو، اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ نے کسی کسائی سے کروانا ہے، چھری کوشش کریں خود پھیرے، اس کے بعد گوشت بنا دے، لیکن اس کو اجرت کے اندر کوئی چیز دینا کبھی جائز نہیں ہے۔ یہ تمام جسم جو ہے، اس کی کھال ہے، کوئی اعضاء ہے، تمام اللہ کے راستے کے اندر دینے کا ہے، اس کو فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ حضرات یہ تمام باتیں اسی کی جاتی ہے تاکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ مستحضر رہے کہ ہم ایک ضابطے کے پابند ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے قربانی ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔